بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کل بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو معذور یا کسی کو کمزور پیدا کیا ہے تو معاذ اللہ تعالیٰ نے اس پر ظلم کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دے کر آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ لے کر آزماتا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت بنائی ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد اور بلا وجہ پیدا نہیں کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہے یا اللہ اس پر بہت زیادہ مہربان ہے، بلکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر انسان کو ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک آزمائش کے طور پر اور ایک امتحان کے طور پر بنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے اگر کچھ چیز لیا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا قیامت کے دن۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر کسی سے آنکھیں لے لے تو اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو جنت کے سوا اور کچھ نہیں دوں گا۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان سے اس کے جسم کا کوئی حصہ لے لیا ہے، کسی کی آنکھیں لے لی ہیں، کسی کی کان کی سننے کی چھمتا اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہے، یا کسی کا ہاتھ لے لیا ہے، کسی کا پیر لے لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا اگر دنیا پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ چیز لیا ہے۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا ایک مختصر سی زندگی ہے، یہاں کی 60-70 سال 80 سال انسان زندہ رہتا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم کو ہمیشہ کی زندگی مل رہی ہے۔ تو یہ کون سے گھاٹے کا سودا ہوگا؟ اس سے بڑا نفع کا سودا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑا صبر کا مظاہرہ کر لیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جنت، ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے لے لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا ہوں، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اگر تم پر کوئی پریشانی اور مصیبت آئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ طاقت اور وہ قوت ہے کہ تم اس کو برداشت کر سکو۔ اکثر لوگ اپنی کم ایمانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ پر کم یقینی کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ کوئی مصیبت آنے پر، پریشانیاں کوئی آ جاتی ہیں تو گلے اور شکوے کرنا اور ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ مسلمان کو، ایک مومن کو یہ چیز زیر نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غریب اصحاب میرے امیر اصحاب سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب آپ خود ہی سوچ لیجیے کہ کتنے سال پہلے وہ چلے جائیں گے، 40 سال پہلے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ کہیں ان کے ساتھ میری بھی جگاڑ بن جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے جیسا وہ اپنے اس کے ساتھ گمان کر لیتا ہے۔ اگر تم اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ اچھا ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ برا گمان کرو گے تو پھر اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا جیسا تم نے اس کے ساتھ گمان کر رکھا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھیے اور
اچھا گمان رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے، اللہ ہم کو استقامت دے اور ثابت قدمی دے، ایمان کی دولت سے نوازے، آمین۔